پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر کو بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 2 سے 3 سال قبل عتیق سر سے میری بات ہوئی تھی یہ پروگرام میں آنے کے لیے، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے آنا نہیں ہوا۔ لیکن یہ بچوں کا انٹرسٹ اور قابل مبارکباد وہ بچے جنہیں دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا کہ ان پیارے بچوں کے اندر چھپی ہوئی اتنی صلاحیتیں ہیں، بشرط ہے کہ وہ صلاحیتوں کو ہم خود ڈھونڈیں اور ہم خود پروان چڑھائیں، کیونکہ اللہ نے بے مقصد کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ہر ایک کے اندر ایک چھپی ہوئی صلاحیت ہے۔ جس طریقے سے ابھی امجد پٹھان کے فرزند یہ بتایا کہ وہ 23 پارے حفظ ہو گیا۔ ہر ایک کے اندر پیارے بچوں ایک صلاحیت ہے۔ جو بچے دنیاوی تعلیم میں نہیں چل رہے وہ الحمدللہ دین میں بہت فاسٹ ہے، اور وہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ہم کو خود کو دیکھنا ہے۔ اور آپ کا 10th کے بچوں کا یہ الوداعی تقریب کا بھی پروگرام ہے، تو یہ آپ کے زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ طے کرتی ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے۔ آپ کے سامنے 2 راستے ہموار ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ اب آپ طے کرو، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق۔ پیارے بچوں، اب آپ کے 21 فروری سے 10th کے ایگزام ہیں، اورل ہو گئے، پریکٹیکل ہو گئے۔ آپ کے اندر کا 50% ڈر بھی ختم ہو گیا۔ آزمائشی ایگزام میں آپ نے پیپر پیٹرن کس طریقے سے آتا وہ بھی دیکھ لیا۔ تو اب 21 تاریخ سے اپنی قابلیت کا نمونہ سینٹر پر جا کر دے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ سمجھ میں آیا؟ تو میں آپ کو چند جملے کہوں گا آپ کے لیے، خاص طور پہ 10ویں جماعت کے بچوں کے لیے۔ تو ہر دوڑ میں اول آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہر دوڑ میں اول آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو سب کو پیچھے چھوڑ دے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے تو تیرا دوڑ میں شامل ہونا، ضروری ہے کہ تیرا گر کر پھر سے کھڑا رہنا۔ زندگی میں امتحان بہت ہوں گے، آج جو آگے ہے کل تیرے پیچھے ہوں گے، بس تو چلنا مت چھوڑنا، بس تو لڑنا مت چھوڑنا۔ تو بچوں، بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے، ایک عتیق سر کی اسپیچ میں مجھے ایک بہت اچھی چیز دکھی کہ ہم تعلیم جو ہے سیکنڈ پریفرنس میں لا لو اس کو، فرسٹ پریفرنس میں آپ کے اخلاق معنی رکھتے ہیں۔ جس کی زندگی میں اگر اخلاق ہے، جس کی زندگی میں اگر مینرز ہے، تو وہ بچے کبھی ناکامیاب نہیں ہوگے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، ڈگریاں ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں۔ انسان کی پہچان اس کے ڈگریوں سے نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے۔ کلاس کے اندر ایک بچہ ہے جو سو ہے، جس کو کم پڑھنا لکھنا آتا ہے، لیکن وہ مینرز کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، تو سب ٹیچرز اس کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں یار یہ بچے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو زندگی کی دوڑ میں بھی آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے بیٹے، تو والدین کے فرما بردار بنو، نمازوں کے پابند بنو۔ اسکول ٹیوشنز کے لیے ہمارے پاس 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے ہے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے 5 وقت میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ 5 ٹائم نماز کو 1 گھنٹہ لگیں گا۔ صبح اسکول آنے سے پہلے یہ مصمم ارادہ کر لو، آج سے یہ طے کرو کہ ہم آخری درجے میں 1 رکوع کیوں نہیں ہوتا، بغیر قرآن پڑھے کے گھر سے اسکول نہیں جائیں گے۔ اور والدین سے بھی میری ادباً گزارش ہے، جس طرح ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے اسٹریس دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، پہلے اسے انسان بنانے کے لیے بھی تنبیہ کریں، اور نمازوں کے لیے بھی تنبیہ کرو۔ بیٹے آپ کو نماز فرض ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال میں حکم کرنا ہے، 10 سال میں نہیں پڑھنے پر سزا دینا ہے۔ تو میری والدین سے بھی یہ پرخلوص درخواست ہے کہ بچوں کو اپنے دین کی طرف ڈھالو۔ آگے کا دور بہت مشکل ہے، کمپٹیشن والا ہے۔ جس کے اندر کوالٹی ہوگی، جس کے اندر مینرز ہوں گے، وہی بچہ آگے کے کمپٹیٹیو ایگزامات کا مقابلہ کرے گا۔ میں اس چیز کا ماننے والا ہوں، عبادت تھوڑی کرو، لیکن آج دل نے بولنا میرے کہ واقعی میں نے آج عبادت کرا۔ عشاء کے 17 رکعت ہے، 17 منٹ میں دھاڑ دھاڑ سجدے مارے، اوپر جانے کے بعد معلوم پڑا ایک بھی رکعت قبول نہیں ہوئی۔
کھانا تھوڑا کھاؤ لیکن متوازن غذا کھاؤ، بات تھوڑی کرو لیکن عمدہ کرو، مؤثر انداز میں کرو، ماں باپ کے فرما بردار بنو، 5 وقتہ نمازوں کے پابند بنو۔ پیارے بچوں، اگر کسی کا دل جیتنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے اپنے اخلاق پیش کرو۔ اگر کسی کا دل جیتنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے اپنے اخلاق پیش کرو، علم نہیں، کیونکہ علم تمہارا تکبر ظاہر کرے گا جبکہ اخلاق تمہارا کردار پیش کرے گا۔ تو آنے والی زندگی میں آپ لوگوں کو چیلنجنگ کا دور ہے۔ یہاں پر جو بچے 10ویں میں اب جو ایگزام کے لیے یہ پریپیئر ہو کے بیٹھے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی کاپی چلے گی، کہیں نہ کوئی ہم یہ کمپٹیٹیو دور میں ایسے کر کے پاس ہو جائے گے۔ ٹھیک ہے، آپ 10ویں میں پاس ہو گئے، 12ویں میں، لیکن آگے کی جو تعلیم ہے پوری اوریجنل ہے۔ آپ وہ سماج میں نہیں ٹک پائیں گے جس کے اندر کوالٹی نہیں ہے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر کو بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ لاسٹ میں عتیق سر جو میرے دوست کے چھوٹے بھائی بھی ہے، میرے بھائی بھی ہے، ان کی ساری ٹیم کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھونے کا، ان کو نہیں پرواہ کبھی گر جانے کی۔ واقع الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔